أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج سے سورۃ بقرہ کی تفسیر کی ابتدا کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ اس کی اکثر آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت جس کی سب سے زیادہ آیات اور زیادہ الفاظ ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو سورہ بقرہ اور شیاطین کے اثرات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن یا شیاطین وغیرہ گھر میں داخل نہیں ہوتے اور نہ ہی اس گھر والوں کو کوئی آفت، پریشانی، مصیبت، رنج پیش آتا ہے۔ اور وہ 10 آیات کون سی ہیں تو یاد رکھیں، وہ 10 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، پھر درمیان میں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ کل ملا کر 10 آیتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو سارے قرآن میں اشرف اور افضل ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ بڑی برکت والی سورت ہے، اور جس گھر میں اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس گھر کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور، فتن، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی الف لام میم، حامیم، حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، یہ جو آگے سارے الفاظ آ رہے ہیں سورتوں کی ابتدا میں، تو اس کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ تو بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہوتا ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب اس کتاب، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت کا باعث ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے پر اتارا گیا کلام، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت کو یقینی جانتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں اور مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو یاد رکھیں کہ شک سے مراد وہ شک ہے جو سمجھ سے باہر ہو۔ ایک ہے کافروں کا جان بوجھ کر اس میں شکوک شبہات ڈالنا، تو یہ الگ بات ہے۔ باقی اگر کوئی انسان سچے دل سے اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھنا اس کا آسان ہے۔ تقوی والوں کے لیے قرآن پاک ہدایت کا باعث ہے کہ سمجھدار لوگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ، وہ اس قرآن پاک سے ہدایت پکڑتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہی فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پکڑتے ہیں اور کتنے ہیں جو اسی میں چون چرا کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان میں غیب اصل ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا، دیکھا نہیں، جنت اور جہنم کو مانتے ہیں مگر دیکھا نہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں مگر دیکھا نہیں، لیکن چونکہ اللہ نے کیا دیا، اللہ کی سچی کتاب میں آ گیا، تو اس لیے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو سنتوں، واجبات اور فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے، آداب اور مستحبات پر عمل کرتے ہوئے پورے کے پورے صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایمان والوں کی جو تیسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم نے صرف استعمال کرنا ہے، بلکہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر کرم کیا ہے، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کیا ہے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی بھی حقانیت کے قائل ہیں، یعنی ان کو بھی حق اور سچ مانتے ہیں اور انسانیت کے لیے راہ ہدایت مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب وہ محفوظ نہیں رہے، ان میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تو اب اس وقت اللہ کا قرآن ہی ہے کہ جو ہدایت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان والوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی ساری زندگی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر گزار رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اور اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اگر ہم نے دنیا میں غلطیاں کی تو کس منہ سے پیش ہوں گے، کیا جواب دیں گے۔ تو جب ایک ایمان والا آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہا ہوتا ہے تو پھر دنیا کے کسی معاملے میں بھی کجروی سے وہ کام نہیں لیتا، بلکہ سیدھا اور درست ہو کر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایمان پر غیب پر ایمان بھی لائیں، نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات بھی دیتے رہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان بھی لا رہے ہوں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آخری آیت میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ حقیقی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی حقیقی کامیاب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان والوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور ایمان کی حقیقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ایمان کے تقاضوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے تقاضے پوری کرنے والا بنائے اور اپنے کلام کی سمجھ عطا